تم کیا کہتے ہو، اولاد کیا کہتی ہے، محلے والے کیا کہتے ہیں، اس سے آنکھیں بند کر لو، بہرے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اور صرف مجھے ڈھونڈو، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں نکل، میری طلب میں نکل، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا۔ ہارون کی ایک باندی تھی خالصہ، ذرا سانولے رنگ کی تھی، اس سے بڑا عشق کرتا تھا، تو اس کے پاس حسن کی دیویاں تھیں اور وہ خالصہ سے زیادہ عشق کرتا تھا، تو اس پہ 6 میگوئیں ہوتی تھیں کہ گندی کالی کلوٹی کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے، ایسا حسن اس کے چاروں طرف رقصاں ہے، اور یہ ایک ساملی سے سلونی سے جی لگائے ہوئے ہے۔ ایک دن بھرے دربار میں ہارون نے کہا آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی، تو ہر آدمی لپکا دوڑا جھپکا، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو نے کیوں نہ کسی چیز کو چنا؟ اس نے کہا میں پہلے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ میری ہوگی، میں اس کی ضمانت چاہتی ہوں۔ تو ہارون نے کہا میں بول دے چکا ہوں وہ تیری ہوگی۔ تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تو میرا تو سب کچھ میرا۔ تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں۔ تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض، زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے، تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی، ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالی فرشتوں کے لشکر، للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر، وما يعلم جنود ربک الا هو، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو جب صحابہ نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر 313 1000 کے ساتھ میدان میں اترے، سامنے مسلح 700 تلواروں کا لشکر، اور ادھر پورے لشکر میں ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں، ٹوٹل پورے لشکر میں 8 تلواریں، ادھر 300 گھوڑ سوار، ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے، ایسا بے سر و سامانی کا لشکر ہے۔ لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے میرا بندہ تو میری طلب میں آ، تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا، تو مجھے کھو گیا تو نے سب کچھ کھو دیا، میں تیرا تو سب کچھ تیرا، اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں۔ تب یہ 313 نے اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی۔ ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے، اور امام کعبہ رو رہا ہے، اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے، اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا۔ فا فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ۔ تو کہتا پہلے میرا بندہ تو بن کے آ، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ۔ تم دشمن سے سیدھا مانگنے چاہ، اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے۔
ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے، محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے۔ ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے۔ دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا۔ اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان لاہور کراچی اور پنڈی پشاور اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے۔ ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ میں کتنی آیات پڑھوں، وہ 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا ان فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے۔ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ تو عذاب دے، تیری مرضی، تو چھوڑ دے، تیری مرضی، تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ دونوں نبیوں نے تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا۔ میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام۔ میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں؟ جناح کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا، تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ انہیں احساس ہو
गाना सुनने वाला जब गाना सुने तो उसे पता चले कि किसके सीने पे खंजर चला रहे हो। झूठ बोलने वाला जब झूठ बोले, जानी जब जिना करे, शराबी जब शराब पिए, माँ बाप का नाफरमान जब माँ बाप को गुर्राए, और बीवियां रखकर शादियां करके भी जो जिना करें, और बैंकों के साथ सौदे करने वाले, सूद पे चलने वाले, झूठ बोलने वाले, कत्ल करने वाले, जुआ खेलने वाले और नाफरमानी के बाजार गर्म करने वाले, इनामी बॉन्ड लेकर दुआएं मांगने वाले, क्या जुल्म और सितम है कि रिस्क हराम के लिए दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मेरा बॉन्ड कट दे, या अल्लाह मेरा बॉन्ड कट दे। जुआ 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 जैसे सूअर हराम है ऐसे ही इसका पैसा हराम है। तुम्हारे सामने कोई सूअर पका के रखे, तुम कहते हो मैं मुसलमान हूं, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तू मुझे सूअर खिलाता है, और तुम झूठ बोल के पैसा कमाते हो और इनामी बॉन्ड लेकर उसकी सीरियल देखते हो कि मेरा नंबर निकला कि नहीं निकला। ये सूअर से कम तो नहीं है। जब तुम ये करो, जब उम्मत ये करे तो उन्हें खबर हो कि किसकी नाफरमानी हो रही है। जो तुम्हारे लिए इतना रोया कि जिसने भेजा था कि जाओ रोवो, उसको ये कहना पड़ा इतना ना रो मेरा नबी, इतना दुख न झेल, इतना गम न कर कि तेरा सीना फट जाए, तेरा कलेजा शक हो जाए, तेरा दिल तड़प तड़प के कहीं जिंदगी की बाजी ना हार जाए, तो इतना दुख दर्द न किया कर। रोए रोए जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह को नहीं पता क्यों रो रहे हैं? कि जिब्रील मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है, मुझे मेरी उम्मत का दुख दर्द रुला रहा है। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा जाओ वापस भेजो, जाओ वापस जाओ और मेरे हबीब से कहो सनुर्दी कफी उम्मतिक, इतना ना रोया कर, मैं तेरी उम्मत के बारे में तुझे खुश करूंगा, तुझे राजी करूंगा। ये दर्द था ओहद की जंग शिकस्त के में तब्दील हो गई, फतह शिकस्त में बदल गई और चारों तरफ कुरैश मक्का ने घेर लिया और अल्लाह के नबी घिर गए। चंद जान निसार थे जो नई तारीख लिख रहे थे, सर धड़ की बाजी लगा रहे थे, जो आपके गिर्द जिन्होंने हाला बनाया हुआ था, जिनमें उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कअब बिन अजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु, बरा बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये चंद लोग, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 10 आदमी थे जिन्होंने अल्लाह के नबी को घेरे में लिया हुआ था और पूरे कुरैश का लश्कर वो मौज की तरह आकर टकराता था कि किसी तरह आज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा तमाम कर दिया जाए। 10 आदमियों ने 1000 को रोका हुआ था और कोई तलवार आगे कारगर नहीं हो रही थी, कोई नेजा नहीं पहुंच रहा था। हाय हाय अबू कतादा, इनमें एक अबू कतादा भी हैं, 12-13 थे, मैंने 10 के नाम गिनाए। अबू कतादा सीना सफर थे और हर तीर को सीने पर लेते थे, हाथों पर लेते थे, सीने पर लेते थे। एक तीर आया और आंख में जा लगा सीधा, तो आपने मुड़कर यूं अल्लाह के नबी को देखा, अबू कतादा रज़ी अल्लाह ने मुड़कर देखा तो सारी आंख कीमा बन के बाहर निकल चुकी थी और तीर अंदर तक जा चुका था। तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, तो आपने तीर को यूं निकाला और कहा ऐ अल्लाह, कतादा, अबू कतादा बिन नोमान, कतादा की आंख तेरे नबी की हिफाजत में ज़ायब होगी। पर आपने वो कीमा आंख को जमा किया और ऐसे नवालत की तरह उसको जमा करके उसकी आंखों में रखा, आंख में रखा और ऊपर अपनी उंगलियों को ऐसे रखा जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर आपने यहाँ हाथ रख कर कहा या अल्लाह, कतादा की ये आंख इस आंख से ज्यादा खूबसूरत बना दे। फिर आपने हाथ हटाया तो इसकी चमक इससे ज्यादा हो चुकी थी, ये ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। एक तारीख लिखी है जान निसारों ने, हमारा ताजर कहता है झूठ के बगैर मेरा गुजारा नहीं, मिलावट के बगैर मेरा गुजारा नहीं, गाने सुने बगैर मुझे चैन नहीं आता, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता। ये मिलों वाले कहते हैं सूद के बगैर कारोबार नहीं चलता है। हाय हाय, तो जब करीब नहीं पहुंच सके तो एक उतबा बिन वक्कास, अबी वक्कास, एक भाई इधर खड़ा एक उधर खड़ा, साद बिन अबी वक्कास नबी के जान निसारों में है और उतबा बिन अबी वक्कास जान लेने वालों में है। तो उसने दूर से पत्थर उठा के मारा, पत्थर, तो उस पत्थर के लिए सहाबा तैयार नहीं, तो तलवारों की तरफ नजर थी, नेजों और तीरों पर नजर थी। पत्थर अचानक आया और उनके आगे आते आते वो उनको पार कर गया और जाकर सीधा अल्लाह के नबी के मुंह पे लगा यहाँ,
और आप सीधा ऐसे पीछे गिरे, ऐसे, और पीछे खड्डा था, खड्डा, उस खड्डे का किनारा आपकी गर्दन पे यहां लगा, यहां लगा, और ये सारा नर्वस सिस्टम जा रहा है, तो आप बेहोश हो, और सारा खून हो गया। ये लोग समझे कि आप शहीद हो, तो उनकी चीखें निकल गई, रो रो के बुरा हाल हो गया। लेकिन उस हाल में भी काफिरों के सामने भी सीना सपर हैं, और हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अल्लाह के नबी को संभालने के लिए आगे बढ़े, तो देखा आप जिंदा हैं, सांस हैं, बेहोश हैं, सिर्फ होश में आए तो सारे सहाबा ने एकदम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ फरमा। तो ये मौका है बद्दुआ का। मेरे नबी ने हाथ उठाए, सहाबा समझे बस अब ये बंदर खंजीर बने, अगर इन पर आजाद की बिजलियां गिरी के गिरी, तो तुम्हारे मेरे तेरे नबी ने कहा, अल्लाह मग़फ़िर देखो, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, फ़इन्नहुम ला यअलमून, ये मुझे जानते नहीं है कि मैं तेरा नबी हूं। अगर ये मुझे जानते होते मैं तेरा नबी हूं, तो ये मेरे ऊपर हाथ न उठाते, मुझे पत्थर न मारते, या अल्लाह इन्हें कुछ न क्यों। आए हाय, क्या अखलाक, क्या बुलंदियां हैं। किसकी उम्मत हो, कभी याद भी आया है तुम्हें? कायनात तेरे अल्लाह की, जमीन तेरे अल्लाह की, आसमान तेरे अल्लाह का, हवाएं तेरे अल्लाह की, जर्रा जर्रा अल्लाह का, पत्ता पत्ता अल्लाह का, बहर बर अल्लाह का, खुश्क तर अल्लाह का, मशरिक मगरिब अल्लाह का, शमाल जनूब अल्लाह का, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखोगे अल्लाह है अल्लाह। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्कि अल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़अुन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा वअह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा वतस्रीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़ख़र लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। मेरे बंदो, आंखों से पट्टी हटाओ, वो आंखें लेके आओ जो रंगे नाचना देखती हूँ, वो आंखें लेके आओ जो रातों को इंटरनेट पर नंगी औरतें न देखती हूँ, वो आंखें लेकर आओ जो नंगे नाच न देखती हूँ, वो आंखें लेकर आओ जो किसी की बेटी को बेगैरती से न देखती हूँ। आंख में हया का सुरमा डाल, मेरे नबी की हया वाला सुरमा आंख में लगा, फिर आंख खोल तो कायनात के जर्रे जर्रे में तुझे अल्लाह की जात के जलवे नजर आएंगे। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जमीन पुकारेगी अल्लाह है, आसमान पुकारेगा अल्लाह है, वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, दिन का उजाला पुकारेगा अल्लाह है, रात का अंधेरा पुकारेगा अल्लाह है, चमकते झिलमिलाते हसीन जमील सितारे पुकार उठेंगे अल्लाह है, चांद पुकारेगा अल्लाह है, चमकता दहकता सूरज पुकारेगा अल्लाह है, हवाओं के झक्कड़, बाद नसीम बाद सबा, वो तेज चले या आहिस्ता चले, बगूले हो या झक्कड़ हो, वो सबक रफ्तार हो या वो अजाब हो, हवाएं पुकारेंगी कि अल्लाह है। वस्सहाबिल मुसख्खर बैनस समाइ वल अर्द, आसमान जमीन के दरमियान ये बादल पुकारेंगे अल्लाह है, कतरा कतरा पुकारेगा अल्लाह है, बारिश के कतरे में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, आसमान के बादलों में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, और तारों की झिलमिलाहट में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, बादलों की गरज में तुम्हें अल्लाह की हैबत नजर आएगी, बिजलियों की कड़क में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, जमीन आसमान के खला में तुम्हें अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्कि अल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़अुन नास, समंदर में चलने वाले जहाज, समंदर की बिखरी हुई मौजें, मेरा अल्लाह कहता है तेरा रब है जो आसमान जैसी मौजें उठाता है, पहाड़ों जैसी मौजें उठाता है, ताकिल अमवाज मिस्लल जिबाल, पहाड़ों जैसी मौजें उठाता हूँ, जब साहिल समंदर के करीब आती हैं तो उनकी जान निकाल लेता हूँ, उनकी रूह खींच लेता हूँ, और वो दम तोड़ के साहिल समंदर से टकरा के वापस चली जाती हैं। वरना एक मौज की लगाम छोड़ दूं तो एक मौज फैसलाबाद क्या चीज है, तेरे मेरे रब के समंदर की एक मौज हिमालय पहाड़ निकल जाए, हिमालय पहाड़ उसके सामने बेहैसियत होकर डूब जाए, फैसलाबाद तो कुछ नहीं है, हिंद सिंध ईरान तुरान तो कुछ नहीं है, ये काराकोरम के पहाड़ी सिलसिले, काकेशिया के हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले, ये नांगा पर्वत, ये राखा पोशी, ये केटू, ये हिमालय, मेरे रब की कसम ये ऐसे छुप जाएं जैसे एक रोड़ा छुपता है, जैसे एक पत्थर छुपता है। मेरे रब के पास पानी के इतने खजाने मौजूद हैं, थोड़ी सी बारिशें बरसाई और आधा पाकिस्तान दबो के दिखा दिया,
کہ یہ اللہ ہے جو چاہے کر کے دکھا دے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز، یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. ہواؤں کا کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. وبث فیہا من کل دابہ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو سبز بنا دیا، گلزار بنا دیا. آم، کنو، مالٹا، سنترا، سیب، انار، ناشپاتی، لیمو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں سیب کا ایک ایک رنگ. کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو، کیا رنگ بخشا ہے انار کو. میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انار کا ایک ایک دانہ بیٹھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا گھڑنے والا کیسا زبردست ہے. اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا، ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا، بیچ میں پردے لگائے، اوپر چھلکا لگایا. انار کا پتا توڑو کڑوا، انار کا چھلکا چکھو کڑوا، اور اندر سے نکالو تو میٹھا شہد. تمہیں کون بنا کے دے رہا ہے؟ نفاقیتن ونخل والرمان، اس انار کو انار کس نے بنایا؟ کھجور کو کھجور کس نے بنایا؟ آم کو آم کس نے بنایا؟ گٹھلی میں سے پودا درخت کس نے نکالا؟ گول میں رنگ کس نے بھرے؟ تتلی کے پر رنگ اور پرنٹ کس نے بنایا؟ پتی کے اندر مہک کو کس نے رکھا؟ چھوٹی سی پھول کی پتی نے سارے کمرے کو کیسے مہکا دیا؟ ایک چمیلی کے پھول نے سارے کمرے کو کیسے خوشبودار کر دیا؟ مور کو ناچ کس نے سکھایا؟ اسے نخرا کس نے سکھایا؟ اس میں ہزاروں رنگ پرنٹ کون لے کر آیا؟ عقاب کو اونچی اڑان کس نے عطا فرمائی؟ کوئل کو نغمہ کس نے سکھایا؟ بلبل کو گیت کس نے سکھایا؟ سانپ کو بل کھانا، پھنکارنا، ڈسنا، یہ کس نے سکھایا، کس نے بتایا؟ اور ہرن کو کلاچیں بھرنا کس نے سکھایا؟ صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. 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 ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بھلایا. یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے بول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے. وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں. وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تاخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں، ولا نوم وہ سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل، علم کامل، علم کامل. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يا الله يا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا. دیا تو اللہ نے دیا، سکھایا تو اللہ نے سکھایا، پڑھایا تو اللہ نے سکھایا. اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا محمد مصطفیٰ ہے. وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مدثر، مزمل، وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت للعالمین، وہ بشیر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر. وہ محمد و احمد، وہ ماہی و حاشر، وہ عاقب و فاتح، وہ خاتم. وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن